السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ یہ کہانی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ سٹوری شیئر کی ہے نمرہ خالد نے۔ نمرہ کہتی ہیں کہ یہ سٹوری میں نے اپنے دادا ابو سے سنی اور ہم لوگ راجستھان انڈیا کے رہنے والے ہیں۔ نمرہ کہتی ہیں کیونکہ ساری زندگی انڈیا میں گزری ہے۔ 1998 میں ہم لوگ بھی انڈیا میں شفٹ ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے میری نانو اور میرے جو ماموں تھے وہ انڈیا میں ہی رہتے تھے۔ ان کی ساری زندگی انڈیا میں گزری اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہم لوگ پاکستان میں بالکل نہیں رہ سکتے۔ ہر جگہ کا ایک رہن سہن ہوتا ہے اور ہم لوگوں کو اپنے اس جگہ پر سکون آتا ہے۔ ہم لوگ ماموں سے ملنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ کل کی جو آپ کی سٹوری سنی تھی، آپ نے ارسل کی سٹوری شیئر کی تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ رات کے ٹائم جنات اسکول میں پڑھتے تھے، تو بالکل یہ حقیقت ہے۔ ہم لوگوں نے یہ سارے واقعات ادھر سنے بھی ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھے بھی ہیں۔ اس ٹائم میری ایج 44 ایئرز ہے اور میرے جو ماموں ہیں وہ چونکہ ادھر رہتے تھے اور میں 1998 میں ادھر شفٹ ہو گئی تھی، تو ہم لوگوں کے ادھر جانے سے پہلے جب یہ واقعہ پیش آیا، ماموں یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی راجستھان کے اس گاؤں سے باہر نکلا جاتا تھا، گاؤں کی جو مین روڈ تھی، ادھر سامنے ایک رات کے ٹائم، صرف دن میں نہیں، رات کے ٹائم ایک ایسا بازار آباد ہوتا تھا جس میں انسانوں کی بہت چہل پہل اور رونق ہوتی تھی۔ وہاں پر باقاعدہ چیزیں خریدی جاتی تھی، لی جاتی تھی، لوگ آنکھوں سے دیکھتے تھے، لیکن وہاں کے جو لوگ تھے، جو چیزیں خریدتے تھے، لیتے تھے، دیتے تھے، وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے اور اپنا کام کر کے وہ کہتے ہیں کہ فجر کی اذانیں ہونے سے پہلے وہ سارا بازار وہاں سے ختم ہو جاتا تھا۔ دن کے ٹائم ادھر کسی چیز کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا۔ ماموں ایک دن لیٹ نائٹ شہر سے واپس گاؤں کی طرف آ رہے تھے، تو ماموں دیکھتے ہیں کہ وہ پورا بازار آباد ہو چکا تھا۔ وہاں پر پابندی تھی کہ ایک مخصوص ٹائم پر گاؤں سے باہر نہیں جانا۔ اگر آپ لوگ جائیں گے تو اپنے نقصان کے ذمہ دار خود ہوں گے، کیونکہ پورا گاؤں یہ جانتا تھا کہ جنات کا بازار لگتا ہے اور جنات رات کے ٹائم اس علاقے میں خرید و فروخت اپنے ہی جو ان کے لوگ ہوتے تھے، ان کے ساتھ جنات ہوتے تھے، ان کے ساتھ وہ کرتے تھے۔ ماموں کہتے ہیں کہ میں ادھر رک گیا تو میرے پیچھے سے ایک شخص آیا اور اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو وہ ایک ضعیف شخص تھا جس نے سر کے اوپر عمامہ باندھا ہوا تھا۔ وہ شخص مجھے کہنے لگا کہ اب آگے جانے کی غلطی مت کرنا، اگر تم اس ٹائم پر ان کے بازار کے پاس سے گزر گئے تو یہ سب کے سب تمہارے وجود کے اندر داخل ہو جائیں گے اور تمہارا جسم 1 سیکنڈ میں پھٹ جائے گا، تم مر جاؤ گے۔ میں نے ان بابا جی کی بات کو پہلے تو مذاق میں اڑانے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد بابا جی میری آنکھوں کے سامنے وہاں سے غائب ہو گئے، ایک روشنی بن کر۔ وہ بات جب میں نے دیکھی تو میں کافی ڈر گیا اور اب میرے پیروں میں سے اور ہاتھوں میں سے یوں لگ رہا تھا کہ جان نکل جائے گی۔ حالت اس قدر غیر ہو چکی تھی کہ آگے اور پیچھے جو جانے کا مقصد تھا، جہاں میں پیچھے گاؤں بھی اب شہر بھی نہیں جا سکتا تھا کہ میں بیک ہو جاؤں، لیکن شہر تو بند ہو چکا تھا، آلریڈی بہت رات ہو چکی تھی، اور اگر آگے گاؤں کی طرف جاتا تو آگے جنات کا بازار لگا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا ادھر چھوٹے چھوٹے قدوں کے کچھ شخص تھے جن کی ہائٹ بہت چھوٹی تھی، ان کے چہرے ریچھ نما تھے اور وہ بیٹھے دودھ فروخت کر رہے تھے۔ کچھ شخص حد سے زیادہ لمبے تھے، وہ آتے تھے اور دودھ کا ان کے ہاتھ میں بڑا شاپر ہوتا تھا اور وہ دودھ اس میں وہ جو ریچھ نما شکل کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جنات بیٹھے تھے، وہ ان میں آ کر دودھ ڈالتے تھے اور وہ دودھ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، دودھ ڈالتے جاتے تھے وہ بیچ میں۔ اور گوشت کا یہ منظر تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی کہ وہ جو گوشت تھا وہ گائے کا پورا پورا سر تھا، جس کو اٹھا کر وہ ایک نہیں 20 اس سے بھی زیادہ تعداد، یہ میں اندازاً رفلی ایسٹیمیٹ بتا رہی ہوں، ماموں نے جو بتایا، کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ تعداد تھی، بہت زیادہ تعداد میں وہ یہ چیزیں اٹھا کر لے کر جا رہے تھے۔ صبح کی اذانیں ہونے تک یہ منظر جاری رہا۔
جیسی اذانیں ہوئیں تو سارا منظر ختم ہو چکا تھا. میں پسینے سے شرابور تھا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. میرے گھر جانے تک میرا سارا جسم اور چہرہ پیلا زرد ہو چکا تھا خوف سے. میری اتنی بری کنڈیشن تھی، میں گرا آ کر، اور گھر والے بہت پریشان تھے، میرا ویٹ کر رہے تھے. پہلے تو 2-3 دن مجھے کچھ ہوش نہیں تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہے. 2-3 دن کے بعد جب مجھے ہوش آئی، میں نے سب کو یہ بات بتائی تو انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا. باقاعدہ پھر گاؤں میں پراپر اعلان ہوتا تھا کہ اس ٹائم کے بعد آپ نے شہر کی طرف سے واپس نہیں آنا یا شہر کی طرف نہیں جانا. شام کی اذانوں سے پہلے پہلے آپ لوگوں نے واپس اپنے گھروں کو آ جانا ہے. ابھی تک نمرا کہتی ہیں کہ اب جو ماموں کا گاؤں ہے وہ تو کافی دور ہے ہمارے گھر سے، اور وہ جو گاؤں بنتا ہے وہ بہت ریگستان والی جگہ پر ہے. ابھی تک ادھر وہاں پر جنات کا بازار آباد ہے. رات کے ٹائم ادھر شور و گل ہوتا ہے. اب وہ پہلے والی بات نہیں ہے، لیکن وہ ابھی بھی ادھر آتے ہیں، اپنی بستی لگاتے ہیں. اب یہ کام بہت کم ہوتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کے کوئی میلے ٹھیلے لگتے ہیں، لیکن پہلے وہ جو ریگولر ہوتا تھا وہ چیز ختم ہو گئی. وہ اس لیے کہ آبادی بہت زیادہ ہو گئی، لوگوں نے گھر بنا لیے، لوگ ارد گرد آ کر رہنے لگ گئے، اور جنات بھی آبادی سے، انسانوں کی آبادی سے چونکہ دور بھاگتے ہیں. یہ کام اب وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو گیا، لیکن ابھی بھی ماموں کہتے ہیں کہ وہاں پر ساون کے موسم میں جنات کے میلے لگتے ہیں. رات کے ٹائم شور و گل کی آوازیں آتی ہیں، باقاعدہ بچوں کے جھولے لینے کی آوازیں، بڑے بوڑھوں کی آوازیں، روشنیاں جلتی ہیں، خیمے لگتے ہیں، اور صبح کی اذان تک وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اب جنات کا یہ بازار 3 دن تک جاری رہتا ہے، مخصوص ساون کے موسم میں. میرے ماموں کے گاؤں میں بہت زیادہ جنات ہے. ماموں کے گاؤں میں ایک بہت بڑا کھنڈر نما، ایک انگریزوں کے دور کا ایک کوارٹر ٹائپ، ڈھیر سارے کوارٹر اور آفس بنے ہوئے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ان آفس میں کسی چڑیل کا بسیرا ہے جو کہ ساری رات پائلے پہن کر ان کوارٹروں کی چھتوں پر گھومتی ہے اور چلتی ہے. اور وہاں پر یہ جنات جو کہ لوگوں کو بہت زیادہ، وہ جو عورت ہے وہ ساری رات ان کوارٹروں کی چھتوں کے اوپر ٹہلتی ہوئی نظر آتی ہے. ان کوارٹرز کے قریب کوئی نہیں جا سکتا. پہلے ادھر ایک چوکیدار، 2 سے 3 چوکیدار بیٹھتے تھے جو کہ ان پرانے کوارٹرز کی اور آفس کی حفاظت کرتے تھے، صفائی کرتے تھے. لیکن اب ان کے مطابق وہ مخلوق اس قدر تنگ کرتی ہے کہ وہاں پر بیٹھنا اٹھنا دشوار ہے، وہ وہاں پر نہیں جاتے. گاؤں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ عورت رات کے ٹائم اس چبوترے کے اوپر نظر آتی ہے جس کے بال کھلے ہوئے ہوتے ہیں. قد بہت لمبا ہوتا ہے، 9 سے 10 فٹ کے درمیان اس کی ہائٹ ہے. کبھی سرخ اور کبھی سفید، کبھی کالی، اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ پیلے رنگ کی ساڑی میں وہ چیز نظر آتی ہے. ایک چوکیدار کے مطابق وہ نہر کے قریب سویا ہوا تھا. وہاں قریب میں ایک نہر بھی ہے. وہ ادھر نہر کے پاس سویا ہوا تھا. بہت زیادہ درخت ہیں، درختوں کی چھاؤں میں. تو اچانک سے کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت کی اس کو بلانے کی آواز آئی. وہ جیسے ہی اٹھ کر دیکھتا ہے تو ان پرانے کوارٹروں کے جو برآمدے بنے ہوئے تھے وہاں پر ایک عورت پیلے رنگ کی ساڑی میں کھڑی ہوئی تھی اور کسی عجیب سی لینگویج میں بات کر کر اس کو بلا رہی تھی. وہ لینگویج سمجھ سے باہر تھی. وہ شخص جیسے ہی اس عورت کی طرف جاتا ہے تو اس کا جو چہرہ ہے وہ بھیانک ہو جاتا ہے اور وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف چلی جاتی ہے. کچھ لوگوں نے یہ دیکھا کہ سیڑھیوں میں ایک عورت ہاتھ میں شمع پکڑے اوپر کی طرف جا رہی ہوتی ہے اور وہ ساری رات چھت کے اوپر ٹہلتی ہے. صبح کے ٹائم وہ عورت کہاں جاتی ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن کچھ لوگوں کے یہ کہنا ہے کہ دوپہر کے ٹائم ان کوارٹرز میں بھی اس عورت کا نظر آنا دیکھا گیا ہے. کمرے جو کہ بہت بدحال ہیں، پرانے ہیں، ان کمروں کی ونڈوز میں سے کچھ لوگ اندر سے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اندر کچھ عجیب ہی نظر آتا ہے. اب وہ خوف ہے یا ڈر ان کا جو بھی، لیکن وہاں پر جنات بہت بھاری تعداد میں پائے جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک پرانا گاؤں ہے. پرانے وقتوں سے لے کر اب کے وقت تک اس گاؤں میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں پیش آئی. وہ ویسے کا ویسا ہی ہے. وہاں کے لوگ بھی بیکورڈ ہیں، بہت پرانے دور کے ہیں. وہ ان میں کوئی نئی چیز نہیں آئی. وہ گاؤں کے رہنے والے ہیں اور گاؤں میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں. وہاں کے اور بھی بہت سے خوفناک واقعات ہیں، نمرا کہتی ہیں، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. بہت شکریہ نمرا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. یہ تھی ایک سٹوری نمرا کی جنہوں نے انڈیا سے شیئر کی. بہت شکریہ نمرا. یہ تھی لسنرز آج کی خوفناک کہانی. آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ آئی ہوپ آپ کو سٹوری ضرور اچھی لگی ہوگی. اور آج کا اچھا میسج یہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح والدین کی خدمت، نماز، روزہ، درود شریف
کو زندگی کا حصہ بنائیں، نیکی کے کاموں میں زندگی کو گزاریں، تو ہم لوگ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جائیں گے۔ اور یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، آپ کی سپورٹ کی مجھے ضرورت ہے۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔